جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا سیرت کا سیشن چل رہا ہے، اور مقصد یہ تھا کہ اسکالرس نے سیرت پر بہت کام کیا ہے اور سیرت کے مختلف اسپیکٹس پہ کام ہوا ہے، مختلف اینگلس پہ کام ہوا ہے. اچھا، سیرت کا سبجیکٹ اس لیے بھی بہت مزے کا کہ اس کے اندر نا فلیکسیبلٹی بہت زیادہ ہے. بہت سارے جو اس کو لکھنے والے ہیں انہوں نے مختلف نریشنز ہو سکتا ہے آپ کو سننے کو ملی ہوں، لیکن اصل میں جو سیرت سے جو مقصد ہے وہ ایک پرسنل تعلق ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بلڈ کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے جو سیرت کا موضوع ہے، جتنا زیادہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے اتنا ہی زیادہ حضور سے محبت پیدا ہوگی. اور یہ دنیا کا اصول ہے، آپ جس کے بارے میں جتنا جانتے ہیں اتنی اس سے زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے. جیسا کہ ہمارے کچھ دوست ہوتے ہیں نا، تو ان کو ہم جتنا اچھے سے جانتے ہیں ان کی جتنی کوالٹیز ہم پہ کھلتی ہیں کہ اچھا کوئی ایسا دوست ہے جو ہمیں پتہ لگتا ہے بڑا یہ اس کے اندر بہت جنراسٹی ہے اور یہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا. تو جتنی زیادہ ہمیں اس کی کوالٹیز پتہ چلتی ہیں اتنی ہی زیادہ ہماری اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اتنا زیادہ تعلق پیدا ہوتا ہے. تو یہ سیرت ایک ایسا موضوع ہے کہ جتنا زیادہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں، جتنا زیادہ اپنے نبی کے بارے میں ہمیں معلوم ہوگا اتنی ہی زیادہ محبت ڈیولپ ہوگی. اور یہاں پہ بھی جو تراوی کے بعد ٹاک ہے، اس کا سوللی مقصد صرف اور صرف رسول اللہ سے ایک محبت کو ڈیولپ کرنا ہے، ایک پرسنل تعلق کو ڈیولپ کرنا ہے. کیونکہ دین جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر نہ سمجھ آ سکتا ہے، نہ پریکٹس ہو سکتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ کو نہیں مانتے. تو چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اس لیے وہ دین پر بھی عمل نہیں کرتے اور ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو وہ دوسرے کسی ریلیجن کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ جو دین ہے اس کی بنیاد عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف بھی تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ تعارف ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے نہ لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی کانسیپٹ ہمیں تب تک نہیں سمجھ آ سکتا جب تک ہم حضور کے جو کانسیپٹ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا نا، جب تک اس لینس سے ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے، ہم اس لینس سے اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک پتہ نہیں ہمارے ذہن میں جو اللہ کا امیج ہے وہ صحیح ہے بھی یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے تعارف سے ہی ہو سکتا ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ڈیولپ ہونا یہ ضروری ہے. تو جتنے واقعات ہم نے پیچھے پڑھے تھے تقریباً 4 ہجری کے قریب، اس کے بعد جب یہ کچھ موقع آگے چلتا ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے جو کہ جس کا دین میں بڑا رول ہے. اور وہ ہوا اس طرح کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت چونکہ کفار جو تھے آپ جانتے ہیں کہ موق کیا کرتے تھے اور جو ہے وہ نعوذ باللہ مذاق اڑانے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ سارا معاملہ چل رہا تھا. ابو جہل جو تھا وہ بھی یہ حرکتیں کرتا تھا. تو جیسے وہ طواف فرما رہے ہوتے تھے تو ایک گروپ اس کا کھڑا ہوا تھا کفار کا، اور ابو جہل جو تھا نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیتا اور ایسی اس طرح کے الفاظ کہتا کہ جو پہلے کبھی نہیں کہتے، یعنی کہ اتنے برے الفاظ کہتا تھا. تو ہر دفعہ وہ یہی بات کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا. اچھا، جب یہ معاملہ چلا تھا تو کچھ لوگ اور بھی تھے جو ادھر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور ایسے ہی واپس آ گئے. لیکن دل پہ بوجھ بہت تھا کہ اس نے اتنی ایسی باتیں کہی ہیں. تو اب اس موقع پہ ذرا ہم اس کو امیجن کریں کہ آج تو ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو لوگ ہمیں اچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بہت کم ہی ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں کوئی برا بھلا کہہ رہے ہوں یا مسجد جانے پہ ہمیں کوئی گالیاں دے رہے ہوں، یا ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ میکسیمم جو ہے ہمیں اس کے بارے میں اچھے کمنٹس ہی ملتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو. لیکن اس دور کو امیجن کریں کہ وہ کتنا ایک ٹف سچویشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی. اور برا بھلا بھی کون کہہ رہا ہے؟ کوئی غیر نہیں کہہ رہا، اپنے ہی کہہ رہے تھے. یہ اپنے ہی چچا تھے اور اپنے ہی رشتہ دار تھے جو یہ معاملہ کر رہے تھے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے کہ جو ایج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً 2.5-3 سال بڑے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. ان کو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت،
بہت ایک تعلق تھا. جیسے آپ نے دیکھا نا اکثر کچھ ایسے چچا ہوتے ہیں, کزنز ہوتے ہیں, جن کے ساتھ ہمارا ایج گیپ زیادہ نہیں ہوتا, تو ان کے ساتھ نا ایک خاص قسم کا تعلق ڈیولپ ہوتا ہے, ایک بڑی محبت, بڑی چاہت ہوتی ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی, بڑا گہرا تعلق تھا, جیسے جس کو کہتے ہیں نا ایک دوستی, ایک محبت والا تعلق تھا. اب اس واقعے میں ایک ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے, اور دوسری طرف جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے, اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ شکار پر گئے ہوئے تھے, اور شکار سے واپس آ رہے تھے. تو ان کا یہ ایک نارم تھا کہ جب وہ شکار سے واپس آتے تھے تو وہ شکار سے ہوتے ہوئے ڈائریکٹ گھر نہیں جاتے تھے, بلکہ پہلے کعبہ کا طواف کرتے تھے. تو وہ طواف کے لیے آئے. تو جب وہ طواف کے لیے آئے تو کسی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آج ابو جہل نے کیا کی ہے؟ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتیں کہی. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ انہوں نے سنا تو بڑا ان کو غصہ چڑھا, اور انہوں نے کہا کہ کسی نے روکا نہیں ابو جہل کو؟ انہوں نے کہا نہیں, کسی نے نہیں روکا. اس سے نا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اچھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو پرسنالٹی تھی نا, تو وہ بے انتہا بہادر, جری, اور بڑے, آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑے روب دبدبے والے, ان کی اس طرح کی پرسنالٹی تھی, اور وہ بہت ایک ان کے اندر شجاعت تھی. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتا چلا نا تو غصے سے طیش میں آ گئے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارا کوئی قریبی ہو, ہمارے دوست ہو, ہمارا کوئی کزن ہو, ہمیں پتا چلے کہ جی اس کو کسی نے کچھ چھیڑا ہے یا اس کو کسی نے تنگ کیا, تو ہمیں غصہ آتا ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حالانکہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن ایک محبت اتنی تھی اپنے بھتیجے سے کہ ان کو اس پہ بہت غصہ آیا اس بات پہ. وہ فوراً وہاں سے ابو جہل کے پاس گئے, اور اس کو جا کے نا انہوں نے جو ان کے ہاتھ میں کمان تھی جس سے وہ شکار کرتے, انہوں نے وہ کمان زور سے اس کے سر پہ ماری, اتنے زور سے ماری. اچھا وہ اس وقت نا اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہیں پہ مطاف والی سائڈ پہ. اس کو زور سے انہوں نے کمان جو تھی اس کے سر پہ ماری, اور جس سے اس کا سر پھاڑ دیا, اور غصے میں کہا کہ تم نے میرے بھتیجے کو یہ کہا ہے, کیسے تم نے یہ جرت کی؟ اور کہا کہ جس چیز کو وہ فالو کر رہا ہے میں بھی اسی چیز کو فالو کر رہا ہوں. اچھا اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا وہ مطلب نہیں تھا, کیونکہ اس وقت تو مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے وہ, لیکن اپنی ایک محبت میں انہوں نے یہ جملے جو کہ بڑے مشہور ہیں کہے. اور ابو جہل جو تھا وہ اس نے دیکھ لیا کہ اچھا یہ غصے میں ہے, تو وہ کچھ نہیں بولا, آگے سر پھٹوا کے بیٹھ گئے. اب وہاں سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور تاکہ جو ہے نا ان کو تھوڑا سا کنسول کریں اور ان کو بتائیں کہ دیکھو میں تمہارے لیے کر کے آیا ہوں, تاکہ ان کو تھوڑا سا حوصلہ ہو. تو اب وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں, انہوں نے یہ سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, اور یعنی کہ اس سینس میں بتایا کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا خوش ہو جائے کہ ہاں یہ میرا بدلہ لے کے آئے. آگے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمزہ, اب اچھا یہاں پہ آپ ایک بینگ اے ہیومن بینگ, ہم اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنی لائف کے ساتھ, ریلیٹ کرتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہمیں کوئی شخص, کوئی فیملی میں یا کوئی آس پاس کوئی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے, کوئی شخص ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے, یا کوئی ہمارے ساتھ کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے, کسی بھی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری غلطی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمیں برا بھلا کہا جا رہا ہے. ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ ہم فوراً اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں. اچھا رسپونڈ نہیں کرتے تو کم سے کم نا ہم اس کو, اگر اس کے لیول کا رسپونڈ نہیں کرتے تو کسی نہ کسی لیول کا رسپونڈ ضرور کرتے. جبکہ دین کا نا ایک بڑا شعبہ جو ہے وہ صبر ہے, وہ صبر ہے. آج ہم صبر کی پریکٹس کرنا, ایموشنلی اتنے امیچور ہوتے ہیں کہ بس جس نے ہمیں کہا تو فوراً ہی ہم اس کو, ہم کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا. دیکھو ہر جگہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی. صبر بھی کسی چیز کا نام, اور وہ جو ایک بات ہے نا کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے, تو آپ یہاں سے اس کو ریلیٹ کرو کہ اللہ کے نبی اس وقت جواب بھی دے سکتے تھے اور
کچھ لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے، کوئی لڑائی بھی ہو سکتی تھی، کچھ بھی ایسا ہو سکتا تھا، لیکن وہ اللہ کے نبی کا صبر تھا کہ اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو گفٹ. اچھا پھر کیا ہوا؟ اب اگر ہمارے ساتھ کچھ کوئی معاملہ ایسا ہو اور ہمیں پتا چلے اچھا وہ فلاں بندہ ہمیں گالیاں دے رہا تھا اور اس کے ساتھ کوئی بدلہ لے لے، تو ہم کتنا خوش ہوں گے، یار اچھا کیا تم نے اس کو ٹکا کے آئے ہو. تو آگے سے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حمزہ مجھے اس سے زیادہ خوشی تب ہو کہ جب جو میں لے کے آؤں تم اس پر ایمان لے. اور اسی وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اب یہ اللہ کے نبی کا صبر تھا کہ اس صبر کی برکت سے اللہ نے کیا گفٹ دیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. اچھا جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، ان کی ایمان لانے سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کو کچھ تقویت مل گئی، کیونکہ یہ اس وقت سوشل سٹیٹس میں بھی ان کا ایک مقام تھا. پھر یہ بڑے بہادر تھے، بڑے جرت والے تھے، پورا مکہ ان کی جرت اور ان کی شجاعت کو جانتا تھا. تبھی تو ابو جہل ان سے کوئی بدلہ نہیں لے سکا تھا. ابو جہل تو ڈرپوک تھا، وہ ایسے لوگوں سے بدلہ لیتا تھا جو اس وقت جو اکنامکلی کوئی ایسے جو ذرا سپریس سوسائٹی سے لوگ. حضرت حمزہ کو کچھ نہیں کہہ سکا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے نا وہ ایمان لے آئے. اس سے مسلمانوں کو کچھ تقویت ملی. اس لیے یاد رکھیں کہ ہماری لائف میں بھی نا اس طرح کے معاملات آتے ہی ہیں. کوئی نہ کوئی زندگی میں ایسے ایک دو لوگ ہوتے ہیں جن سے ہماری اڑکھس ہوتی ہے، اور ہر جگہ ہوتی ہے، کسی ایک جگہ نہیں ہے. دنیا کے کسی میٹر میں دیکھ لیں، آپ کہیں جاب کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی کلیگ آپ کو ایسا ملتا ہے. آپ ایون کسی بھی جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے گھروں میں، آپ کی سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ لگنی شروع. تو دیکھو ہر جگہ ہر دفعہ یہ نہیں ہوتا. یہ بڑی یہ امیچورٹی ہوتی ہے کہ آپ بس جو بندہ جیسا آپ کے ساتھ رسپونڈ کر رہا ہے ویسے ہی رسپونڈ کر. کئی لوگ ہم میں سے بڑے فخر سے کہتے ہیں میں تو منہ پہ بات مارتے ہیں. تو صبر کس چیز پہ ہوتا ہے؟ اچھا کئی لوگ کہتے ہیں ہم سے غلط بات برداشت نہیں. برداشت ہی غلط بات کرنی ہوتی ہے. صحیح بات بھی کوئی برداشت کرتا ہے، صحیح بات تو صحیح ہوتی ہے. برداشت کیا کرنا ہوتا ہے؟ برداشت یہی کرنا ہوتا ہے کہ کوئی غلط بات ہوتی ہے، ہمیں غلط لگ رہی ہوتی ہے، اسی پہ تو آپ نے صبر کرنا ہوتا ہے. اگر بات ہی صحیح ہے تو پھر صبر کیسا؟ اس لیے برداشت تو غلط بات ہی کرنی ہوتی ہے. نہیں جی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی غلط بات. برداشت نہیں ہوتی تو آپ کی تربیت کیا ہے؟ پھر صبر کس چیز کا نام ہے؟ صبر کن چیزوں پہ کرنا ہوتا ہے؟ انہی چیزوں پہ کرنا ہوتا ہے نا کہ جو آپ کی طبیعت کے مخالف ہے. تو اس لیے صبر کرنا ضروری ہوتا ہے. اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اچھا ایک طرف یہ ہے کہ آپ خود بدلہ لے لو. ایک بندے نے آپ کے ساتھ مثال کے طور پہ ایکس لیول کا ایک زیادتی کی، کوئی آپ کے ساتھ برا کیا. ایک یہ کہ آپ اس سے خود بدلہ لے لو، ٹھیک ہے یہ لیول ہے، شریعت میں اجازت. لیکن ایک یہ ہے کہ آپ صبر کر لو، اور اس پر یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ایک طرف یہ ہے کہ آپ بدلہ لے کے اپنا دل ٹھنڈا کر لو، دوسری طرف یہ ہے کہ آپ صبر کر کے اللہ کی دوستی، اللہ کی معیت اپنے ساتھ لے لو. تو بتاؤ کہ بہترین سودا کون سا؟ دیکھو آپ ٹھیک ہے آپ بدلہ لے لو گے تھوڑی دیر کے لیے، آپ کو سکون مل جائے گا، لیکن اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے. اللہ کی جو معیت ہے وہ ان اللہ مع الصابرین کے ساتھ. یہ جو ہمارا تصوف اور سلوک ہے نا، اس سے جو الٹیمیٹ مقصد ہوتا ہے نا، ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں درجہ احسان. تو ہمارے یہ نقشبندی سلسلے میں بھی 16واں سبق ہوتا ہے مراقبہ معیت. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت یہ کیفیت ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دے، یہ کیفیت ہوتی ہے. اور یہ جو ہم بیعت ہوتے ہیں اللہ والوں سے ہم سیکھتے ہیں، اس سے مقصود یہ کیفیت حاصل کرنا ہوتا ہے. اور یہ جو جتنا ذکر اذکار ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کیفیت کا احساس ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ. اچھا جب اس کیفیت کا احساس ہوگا تو کیا ہوگا یہ کہ آپ کسی کے ساتھ برا نہیں کرو گے، آپ گناہوں سے بچو، آپ غلط چیزوں سے بچو. جیسے ہوگا نا کہ آپ کو پتا ہے کہ یار کیمرہ لگا، آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے، اکثر جگہ لکھا ہوتا ہے نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں اگر چور بھی ہے تو وہ ڈر جاتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. جب اس چیز کا احساس ہوتا ہے نا کہ اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ، اس سے انسان کو اللہ کی عظمت حاصل ہوتی ہے، خشیت حاصل ہوتی ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے.
تو میت، اللہ نے جو میت کا وعدہ کیا ان اللہ مع الصابرین، تو وہ صبر کے ساتھ صبر کریں. آج ہمارے اندر صبر ختم ہوتا جا رہا ہے، دینداروں میں بھی یہی حال ہے، کوئی صبر نہیں، کوئی کچھ کہہ دے بس ایسی تیسی کر کے رکھتے ہیں. اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر تم ہمیں کچھ کہہ سکتے تو ہماری زبان تم سے بھی 2 کلومیٹر زیادہ لمبی ہے. یہ حال ہوتا ہے. اور اس لیے صبر بھی کسی چیز کا نام ہے، صبر بھی پریکٹس کرنے کی چیز ہے، اس کو دین میں پریکٹس کیا جاتا ہے. پورا یہ جو مکی دور ہے، یہ آپ اس میں جتنا ہم شروع سے واقعات پڑھ رہے ہیں تو اس میں صبر کا بڑا رول ہے. اس صبر کے ساتھ انسان کے اندر کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، اس کا باطن مضبوط ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کی تربیت فرما رہے تھے. اچھا، اس کے بعد اب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کی سٹوری خیر کمپلیٹ کرتے ہیں. تو یہ مسلمان ہو گئے تھے اور ان کے مسلمان ہونے سے بہت تقویت ملی. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ تو غزوہ بدر کے اندر عتبہ اور شیبہ وہ دونوں ان کے ہاتھ پہ قتل ہو گئے. اس کے بعد غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ شہید ہوئے تھے. اور شہید کس نے کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ جو ہندا تھی، ہندا اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور یہ ان کے غلام تھے. ان کا نام تھا وحشی. بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے. ان کا نام تھا وحشی. اور یہ نیزہ مارنے میں نا بہت زیادہ ان کو مہارت حاصل. تو چونکہ عتبہ اور شیبہ یہ ہندا کے والد اور چچا تھے، تو اس لیے انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ بس میں نے حمزہ کو شہید کر. اور آپ جانتے ہیں پورا واقعہ کہ احد میں یہ شہید ہوئے تھے. اور پھر ان کی شہادت میں بھی نا کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں اور بڑی دردناک ہیں کہ جب یہ شہید ہوئے تو جو انہوں نے کو کاٹا، ان کے جسم کے اعضاء نکالے. کچھ جگہ پہ آتا ہے کہ کلیجے کو چبایا اور ناک کان کاٹے. اور اس کا یہ معاملہ ہوا. غزوہ احد کے موقع پہ آپ جانتے ہیں تقریباً 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. تو جب غزوہ احد کے بعد جب اللہ کے نبی مدینہ تشریف لے گئے تو تقریباً ہر گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی کیونکہ اتنے شہید ہوئے تھے. تو اس وقت اللہ کے نبی نے روتے ہوئے فرمایا تھا کہ آج سب کے لیے رونے والا کوئی ہے، خدا کے لیے رونے والا کوئی. اس کی وجہ یہ کہ حمزہ کو مارنے والے حمزہ رضی اللہ عنہ جن سے لڑ رہے تھے وہی ان کے خاندان، کیونکہ مکہ مکرمہ والے تھے. وہ انہی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ اٹھے بیٹھے پلے بڑے، ایک تعلق انسان کو ڈیولپ ہوتا ہے. مارنے والے یہاں سے ایک اور چیز ڈیولپ ہوتی ہے کہ دیکھو اصل تعلق جو ہوتا ہے نا وہ دین کا ہی تعلق ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے. اب اور پھر اس میں آگے جب چلتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پھر آگے موقع پہ حضرت ہندا رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئی تھی. اچھا، اس پہ نا علماء نے بڑا ایک نقطہ لکھا ہے. وہ یہ کچھ علماء نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہندا رضی اللہ عنہ جو تھی انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، تو اس لیے ان کا کچھ نہ کچھ جو ذرہ تھا، خون کا ذرہ یا کچھ جو تھا وہ ان کے اندر بھی گیا. تو جس کے اندر حضرت حمزہ کا خون کا قطرہ چلا جائے تو اللہ اس جسم کو آگ میں نہیں ڈالے گا. تو اللہ نے اس برکت سے ان کو ہدایت دی. اللہ عالم، ایک گمان ہے. تو اسی طرح پھر حضرت وحشی جو تھے یہ پہلے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے تو وہاں سے بھاگ کے طائف چلے گئے. پھر طائف فتح ہوا. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے زمین مجھ پہ تنگ ہو، میرے پاس کہیں جانے کی جگہ نہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، آپ اللہ کے نبی کے پاس جائیں، آپ مسلمان ہو جائیں، آپ کو معافی مل جائے گی. جی ابھی یہ کچھ وائس بریک کا میسج آ رہا ہے کہ کیا سب کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ خیر، تو اس موقع پہ حضرت وحشی فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ
اللہ کے نبی کے پاس جائیں اور آپ اسلام قبول کر لیں. اچھا اب وہ یہ جانتے تھے کہ میرے بارے میں کسی نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے چھوڑیں گے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ وحشی نے شہید کیا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو. تو جب یہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنا منہ لپیٹا اور اپنے آپ کو ایسے چھپا کے نا یہ گئے، اور اللہ کے نبی کے سامنے جا کے نا فوراً چہرہ کھولا اور فوراً سے کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب ان کو دیکھا تو صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا تو وحشی ہیں. اب وہ ان کی طرف گئے لیکن انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. میں نے اسلام قبول کر لیا. اچھا جب یہ بات ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے حمزہ کو شہید کیسے کیا. کیسی عجیب بات ہے کہ یہ اس شہادت کو تقریباً 7-8 سال غالباً گزر چکے تھے، اتنا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن سٹل اللہ کے نبی کے دل میں اتنی محبت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. وحشی کو دیکھ کے ان کو وہ یاد تازہ ہوگی، اور پھر پوچھا کہ بتاؤ کہ تم نے کیسے شہید کیا تھا. تو پھر حضرت وحشی نے بتایا کہ مجھے یہی ٹاسک دیا گیا تھا، میرا جنگ احد میں کوئی اور کام نہیں تھا، مجھے صرف اسی چیز کے لیے ٹاسک دیا گیا تھا کہ تم نے حمزہ کو شہید کرنا. تو مجھے نیزہ مارنے میں مہارت حاصل تھی. تو وہ کہتا ہے کہ میں جنگ کے دوران میں اسی طاق میں تھا کہ کہیں پہ مجھے موقع مل جائے. تو وہ کہتا ہے کہ میں جھاڑیوں کے پیچھے تھا، حضرت حمزہ اس وقت لڑ رہے تھے. تو کہتا ہے کہ میں نے ان کے پیچھے سے جو ہے نا نیزہ پھینکا. ایسا بھی نہیں کہ سامنے سے لڑا اور کچھ ایسا کیا ہو، بلکہ چھپ کے اس نے کہا میں نے پیچھے سے وار. اور وہ کہتا ہے اتنی تیز نیزہ مارا کہ حضرت حمزہ کے پیچھے نیزہ لگا اور سامنے سے باہر لگا. ایک برچھی تھی، چھوٹا نیزہ ہوتا وہ تھا. تو اس موقع پہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فوراً اس کی طرف مڑے. تو اس نے کہا کہ وہ میری طرف مڑے اور مجھے مارنے کے لیے میری طرف لگ گیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ لگ چکا تھا تو وہ اس وقت پھر وہ شہید ہو. اللہ کے نبی کو اتنی محبت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے کہ اتنے سالوں بعد بھی جب یہ واقعہ سنا تو اس وقت اللہ کے نبی کو اتنے آنسو آئے کہ داڑھی مبارک تر ہو. بس محبت ایسی. اب اس محبت کو ہم فیل کریں، ہمارے ایسے کوئی قریبی اگر ایسے ہوں تو ہمیں کیا فیل ہوگا، تو کس پین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے جا رہے تھے. اب اس موقع پہ آپ اس سے اندازہ کریں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کرو کیونکہ تمہیں دیکھتا ہوں مجھے حمزہ یاد آتا. یہ بھی کیسی عجیب بات ہے. کبھی کبھی ہم سے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، ہم سے ایسی. اللہ تعالیٰ رحم سب کا. یعنی کہ وہ چہرہ جس کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، اور اللہ کے نبی فرما رہے میرے سامنے نہ بیٹھو، میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا، تمہیں دیکھوں گا تو مجھے حمزہ یاد ہے، تکلیف ہو. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ ہی تھے کہ جنہوں نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا. وہ کہتے تھے کہ میں دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے یا اس کو میرے ہاتھ سے قتل کروا دے تاکہ میں کچھ کمپنسیشن کر سکوں. اچھا اس میں نا ایک اور سبق بھی ہے ہمارے کہ ہم سب کی لائف میں نا کچھ ایسی مسٹیکس، کچھ ایسے گناہ ضرور ہوتے ہیں جو ہم کہیں نہ کہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارے مشائخ کہتے ہیں کہ دیکھو تم سے جیسے گناہ ہوتے رہے ہیں یا ہوتے ہیں اس کی کمپنسیشن میں کوشش کرو کہ اس کے مقابلے کی نیکیاں کیا کرو. مثال کے طور پہ کسی کو بد نظری کی عادت ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم قرآن کی تلاوت زیادہ کرو تاکہ تم انہی آنکھوں کو جو تم غلط جگہ استعمال کر رہے ہو تم قرآن پڑھو گے، اس کی برکت سے اللہ تم سے وہ عمل چھڑوا لے. اور اسی طرح یہ غرض ہم سب اپنی اپنی لائف میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا برائی. کوئی شخص غصہ بہت کرتا ہے، وہ کوئی شخص زبان کا بہت تیز ہوتا ہے تو جو لوگوں کی دل آزاری کرتا رہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ لوگوں کو میٹھے بول بولے، لوگوں کا حوصلہ بڑھائے، نرم لہجہ اختیار کرے تاکہ اسی زبان سے جو غصے میں لوگوں کی دل آزاریاں کرتا رہے لوگوں کو کچھ کمپنسیٹ کرنا. پھر اسی طرح ہمارے اندر غیبت کی عادت ہوتی ہے، لوگوں کی برائیاں، عیب بیان کرنے کی عادت ہے. اس عادت کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی اچھائیاں بیان کریں.
اس سے اصلاح ہوتی. اور پھر اسی طرح جو بھی گناہ لائف میں ایسے ہوں ان کی کمپنسیشن کے لیے اگر کوئی شخص جو ہے وہ مالی حوالے سے کسی کے ساتھ غلط معاملات کرتا رہے، اس کو چاہیے کہ ایک تو وہ غلط معاملات کو درست کرے، کسی کا کوئی پیسہ لیا ہے یا کسی کا حق مارا ہے ایک تو وہ حق دے، دوسرا اسی مال پیسے سے زیادہ اللہ کے راستے میں دے اور غریبوں پر خرچ کرے تاکہ اس طرح کی کمپنسیشن ہو سکے. تو اس لیے یہ بھی ہمیں لائف میں کس طرح. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا بڑا ایک کی رول ہے. پھر اس کے بعد جو پہلی ہجرت ہے، ہجرت حبشہ، وہ ہوتی ہے. اب ہجرت حبشہ میں بھی بڑے سبق ہیں. ایک تو یہ کہ یہ پہلی ہجرت تھی جو کہ اسلام کی ہوئی تھی، پہلی ہجرت مسلمانوں کی ہوئی تھی. اچھا، اس ہجرت میں کچھ اہم چیزیں تھیں. اس کی کچھ وجوہات، کچھ علماء نے لکھا کہ اس کی وجوہات یہ تھی کہ اس وقت مسلمانوں پر پرسیکیوشنز بہت زیادہ ہو رہی اور بہت زیادہ مسلمانوں کو دبایا جا رہا تھا اور ظلم و ستم ہو رہے تھے. تو ان سے بچنے کے لیے یہ ہجرت ہوئی تھی. غرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کچھ مسلمان جو تھے، غالباً کسی جگہ پہ آتے 80 تھے 82 تھے، جتنے بھی تھے ہمیں سے مطلب نہیں، بہرحال وہ ایک ہجرت ہوئی جو کہ مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف تھی. حبشہ ایک دوسرا ملک تھا. اب اس ہجرت کے جو سردار تھے وہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، ان کو بنا کے بھیجا گیا تھا. اب یہاں پہ بھی ایک چیز آپ دیکھیں کہ دیکھیں جو اصل لیڈر ہوتا ہے نا وہ لیڈ بائی ایگزامپل کرتا ہے. یہاں پہ بھی اللہ کے نبی کے جو اپنی فیملی کے لوگ تھے، جو اپنے کلوز لوگ تھے، ان کے ذریعے معاملہ کر رہا ہے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے بھائی تھے، کزن، ان کے ذریعے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس ہجرت میں شامل تھے جو کہ اللہ کے نبی کے داماد تھے، وہ بھی شامل تھے. اچھا، اس میں جب یہ ہجرت ہوئی تو اس کے اندر نا ایک بڑی ڈیفرنٹ چیز تھی اس پرسپیکٹو کے لحاظ سے. عرب میں چونکہ قبائل کا، خاندانوں کا اس کا بڑا ایک رواج تھا، یعنی کہ اس کو بہت زیادہ، جس کو کہتے ہیں نا اپنی ایسوسیشن جو تھی نا، لوگ اپنے خاندان سے، اپنے قبیلے سے اس سے شو کرتے تھے. ان کے لیے اپنا جو تعارف ہوا کرتا تھا اور جو سب سے اسٹرانگ ایسوسیشن تھی اس وقت کی، وہ اپنا قبیلہ، اپنا خاندان ہوا کرتا تھا. اور یہ چیز وہاں پہ کامن تھی. اب اس چیز کے مد نظر جو ہجرت ہوئی، اس ہجرت میں مختلف خاندانوں کے لوگ تھے. اتنے لوگ تھے، ایک خاندان کے نہیں تھے، مختلف تھے. تو عرب کے لیے نا یہ بھی ایک چیز ایک تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں نا، صحابہ آہستہ آہستہ سیکھ رہے تھے، تربیت ہو رہی تھی. تو یہاں سے ایک سیکھنے کی چیز یہ ملی کہ دیکھو جتنی ایسوسیشن ہے نا، ان تمام میں سب سے بڑی ایسوسیشن جو ہے وہ دین کی ایسوسیشن ہے. یہ جو ہماری نسبت ہے نا، ہم جتنا ایک دوسرے کو تعارف کرواتے رہے، آج سے پوچھو تو اپنا بتاتا ہے جی میں فلاں جگہ جاب کرتا ہوں، میں میری ڈگری یہاں سے ہے، میں ادھر سے میں بلانگ کرتا ہوں، یہ برادری سے میرا تعلق ہے. دیکھو ایک کامن گراؤنڈ ہے، وہ یہ کہ ہم امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہیں. اور یہ اتنا بڑا اسٹرانگ ایک کامن گراؤنڈ ہے کہ ہمارے نبی سیم ہے، ہمارا قبلہ سیم ہے، ہمارا قرآن سیم ہے، ہمارے اللہ سیم. باقی جہاں تک ڈفرینسز کی بات ہے، ڈفرینسز آج بھی ہیں. اور یاد رکھیں یہ ڈفرینسز چاہے وہ سیکٹس کی صورت میں ہو، مختلف صورت میں ہو، یہ ختم نہیں ہو سکتے، یہ ایسے ہی چلیں گے اور یہ ہر دور میں رہیں. تو ہمیں ہمیشہ کامن گراؤنڈز کو دیکھنا چاہیے، کامن گراؤنڈز پہ چلنا چاہیے. ان کو اتنا بڑا ایک ہوا بنا کے کہ جی دیکھو جی وہ اس کو گالیاں دے رہا ہے، وہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اختلاف تو ہر جگہ ہوتا ہے. اب کون سی ایسی چیز ہے، کیا سائنس کی تھیوریز میں اختلاف نہیں ہے؟ اچھا وہ چھوڑیں، کیا مینیجریل چیزوں میں اختلاف نہیں ہوتا؟ ڈفرنس آف اوپینین کہاں نہیں پایا جاتا؟ ہر جگہ ڈفرنس آف اوپینین پایا جاتا. ایک عالم تھے، انہوں نے بڑی زبردست بات کی. وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کو نا، اللہ کے نبی کی لائف کو آپ 24 آورز میں ڈیوائڈ کریں تو جو 23 آورز ہے نا، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں. ایک
ایک گھنٹہ ایسا بنتا ہے کہ جس میں کچھ اختلاف ہے. اگر تم ان 23 گھنٹے کی زندگی کو اپنی لائف کے اندر لے آؤ گے نا تو تمہیں آخری گھنٹے کا اختلاف بھی سمجھ آ جائے گا. کتنی ویلیوز ہیں جو کہ کامن ہے, اور ہم کس چیز سے ہمارا ہو رہا تھا کہ جی نماز ایسے نہیں پڑھنی, ایسے پڑھنی, ایسے نہیں پڑھنی, ایسے پڑھنی. اس سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ نماز پڑھنی ہے ایٹ لیسٹ. تو یہ جو اختلافات ہیں, پھر ایک اور عالم نے بڑی خوبصورت بات, انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے نبی کی جو لائف ہے نا وہ بڑی جامع تھی, اور اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا اللہ کو بڑی محبت. تو اللہ نے اللہ کے حکم سے مختلف گروپس بن گئے کہ جو ہر گروپ جو ہے نا وہ اللہ کے نبی کی کسی ادا کو زندہ کیے, کوئی کسی ادا پہ چل رہا ہے, کوئی کسی ادا پہ چل رہا ہے. یاد رکھیے یہ جو ایموشنلی ہم بڑے وگرس ہو جاتے ہیں اور ایک دم سے ہماری رائے میں ریجیڈیٹی آتی ہے, یہ کم علمی کی وجہ سے آتی ہے. جب انسان علم پڑھنا شروع کرتا ہے, اچھا میرے ساتھ بھی, میں نے خود بھی اس کو ایکسپیرینس کیا کہ جب علم پڑھنا شروع کیا نا اور جب اس سمندر کو دیکھنا شروع کیا تو پھر سمجھ آیا, جیسے وہ نیوٹن کہتا تھا نا کہ جب میں سائنس کو ایکسپلور کرنا شروع کیا تو پھر مجھے پتا چلا کہ پورا سائنس ایک اتنا بڑا سمندر ہے اور میں صرف ایک قطرے کو دیکھ رہا ہوں. جب انسان علم کی دنیا میں گھستا ہے پھر اس کو سمجھ آتا ہے کہ اچھا اتنی وسعتیں ہیں. جو کم علم ہوتا ہے نا, یاد رکھیں کہ وہ برتن جو خالی ہوتا ہے وہ زیادہ کھڑکتا ہے. جو کم علمی ہوتی ہے نا وہ جہالت اور ریجیڈیٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. کہ علم جو ہے نا یہ تو انسان کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے, اس کے مزاج میں وسعت, اس کے ایموشنل بیہیویئر میں وسعت پیدا کرتا ہے. اس لیے اس ہجرت میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ مسلمان اپنی وہ جو ایک خاندانی قبائلی یہ ساری ایسوسیشنز تھی اس سے ڈسکنیکٹ ہو کے ایک دین کی ایسوسیشن کے تحت اکٹھے ہو رہے تھے, اور یہ خوبصورت جماعت بن رہی تھی جس کی بنیاد ہی دین تھی. عرب کے لیے بھی بڑی ایک عجیب چیز تھی, اور جو کفار تھے ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی, اور یہی وجہ ہے کہ پھر انہوں نے ایک وفد بھیجا نجاشی کے دربار میں, اور اس وقت انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو کچھ لوگ ہیں وہ آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ جو ہے نا ان کو ہمیں واپس کریں. اور آپ جانتے ہیں پورا واقعہ کہ وہ تحفے تحائف لے کے گیا. اچھا یہاں پہ جو نجاشی بادشاہ تھے انہوں نے ایک بڑا سمجھداری کا کام کیا. انہوں نے جب ساری یہ بات سن لی تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں ذرا ان کی بات بھی سنتا ہوں. دیکھو یہ نا ایک رول ہے ہماری زندگی میں, فیملیز میں, ہمارے بزنسز میں, ہماری جاب میں, ہر جگہ ہمارے پاس نا ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ کوئی ایک بندہ آتا ہے جو دوسرے کی شکایت لے کے آتا ہے کہ دیکھیں جی فلاں نے ایسا کیا. تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی نا ایک طرف کی بات سن کے ججمنٹ نہیں دی جاتی. تو نجاشی نے ایک طرف کی بات سن کے ججمنٹ نہیں دی بلکہ کہا کہ میں ان کو بھی بلاتا ہوں, ان کی بھی میں بات سنتا ہوں. جیسے کہ ایک بڑی مشہور حکایت ہے نا کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس اپنی ایک آنکھ لے کے آئے کہ دیکھیں میری ایک آنکھ فلاں بندے نے نکال دی ہے, تو فوراً فیصلہ نہ کرو, پہلے یہ دیکھ لو کہ کہیں ہو سکتا ہے اس نے اس کی دونوں آنکھیں نکال دی. تو اس لیے کبھی ایک طرف بات سن کے, اچھا یہ ہماری لائف میں اکثر یہ ایسا ہوتا ہے, اور میں نے خود بھی اس کو ایکسپیرینس کیا کہ جہاں کبھی میں نے ایک کی بات سنی ہے نا اور اس پہ فیصلہ دیا تو ہمیشہ بعد میں مجھے کچھ دکھ ہی ہوا ہے کہ نہیں یار یہ اس کی یہ انٹینسٹی نہیں تھی. تو ہمیشہ دوسرے کی بات سننے کی جو ایک وسعت ہے نا یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. اسی سے آپ صحیح ججمنٹ پہ پہنچتے ہیں. یہ فیملیز میں بھی ہوتا ہے, یہ آپ کے بزنسز میں بھی ہوتا ہے, یہ آپ کی جابز میں بھی ہوتا ہے, یہ آپ کے ہر اس سوشل سرکل میں ہوتے ہیں جہاں پہ آپ جس سوشل سرکل کا پارٹ ہیں وہاں پہ یہ چیز ضرور آتی ہے. اب اس موقع پہ جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اس وقت ایک بڑی خوبصورت تقریر فرماتے ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو الفاظ ہیں یہ ابھی بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا کیا معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں او کنگ, we were plunged in the depth of ignorance and barbarism. We adored idols. We lived in unchastity. We ate the dead bodies. اچھا اس میں نا وہ سارا پہلے بتاتے ہیں کہ جی ہم اخلاقی طور پہ کتنے برے تھے کہ ہم مردہ کا گوشت کھا رہے ہوتے تھے, ہم جو تھے وہ ظلم کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ we disgraded every feeling of humanity and the duties
of hospitality and neighborhood were neglected, کہ ہمارے اندر انسانیت کی کوئی قدر نہیں تھی، اور یہ جو مہمان نوازی اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ہمسائیگی، یہ ہمارے اندر نیگلیکٹڈ تھی. یعنی کہ انہوں نے پہلی، اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جعفر رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ، آج آپ ان کی تقریر کو دیکھیں تو کتنی ایک ویل، اس کو کہتے ہیں نا کہ اس طریقے سے اپنا موقع سمجھایا کہ شاید اس سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھایا نہیں جا سکتا. کہ پہلے انہوں نے اپنی پہلی کنڈیشن بتائی کہ ہم لوگ کن چیزوں میں تھے، پھر انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس آئے اور پھر ہم نے ان پر یقین کیا، ہم نے ان پر بلیو کیا، انہوں نے کہا اس خدا کو مانو، انہوں نے کہا ایک دوسرے کا خیال رکھو. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے ہمیں اخلاقی طور پہ ہمیں کہاں ہم تھے اور اٹھا کے کہاں لے کے آئے. اور پھر وہ اینڈ میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نکلے ہیں تو ہم نے آپ کے ملک کو چوز کیا ہے کہ آپ جسٹ ہیں اور آپ یہاں پہ ہم رہ سکیں. اور نجاشی ان کی بات سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کر لیتا ہے دل میں، بعد میں اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ بیسیکلی سیکھنے کی بات کہ ہم نے جو ہمارا دین ہے، یہ تو جعفر رضی اللہ عنہ کے جو پوائنٹس ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ساری برائیاں جو وہ پہلے بیان کرتے ہیں نا کہ ہمارے اندر تھی، تو یہ آج ہمارے اندر پائی جاتی. ہم ہمسائیگی کا ہم کوئی خیال نہیں رکھتے، مہمان نوازی تو ہمیں آتی نہیں، بالکل نہیں آتی، اور ہم مہمانوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے. بیسک ہیومن جو ریسپیکٹ ہوتی ہے وہ ہمارے اندر نہیں. ہم کسی پہ تنقید کرتے ہیں تو اس پہ بھی اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہم وہ تنقید کب ظلم میں بدل جاتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو غرض یہ بھی دیکھنے کی چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور جو سبق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ جو ڈسکس ہوئے اللہ کے فضل سے، اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا